نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر علی قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 MD1 ساؤنڈ کے زیر اہتمام اور واسع مارکی کے تعاون سے یہ پروگرام آپ احباب تک نشر کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، بالخصوص اس ٹرانسمیشن کا جو اہتمام ہوتا ہے آپ احباب کو معلوم ہے، جیسے کہ ہمارے بڑے ہی محسن میرے بھائی جناب حاجی محمد عثمان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آج میرے ساتھ بڑے ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں اور میں ان کا تعارف بھی آپ کو جو ہے وہ کرواتا ہوں۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی دل پذیر موضوع ہے اور بڑا خوبصورت ایک موضوع ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے اور والدین کے حوالہ سے ہے، اور وہ اولاد جو نافرمانیاں کرتی ہے اور ماں باپ کو آگے گستاخیاں کرتی ہے اور ٹاک کرتی ہے۔ پڑھی لکھی عوام اپنے آپ کو سمجھتی ہے لیکن ماں باپ کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ آج اس حوالے سے بھی علامہ صاحب کی طرف رجوع کریں گے، وہ بھی سوالات اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہر گھر کی تقریباً ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زینت القراء نجم القراء جناب قاری محمد محبوب چشتی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ میری مراد جناب بھائی محمد عاصم ہاشمی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور شاگرد رشید ہیں جناب محترم بھائی محمد عثمان مرحوم صاحب آپ کے۔ اور میں آپ کو تعارف کرواؤں، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں شہر گجرانوالہ کی، بڑی ہی خوبصورت آواز کے حامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے اور اپنا مصروف ترین جو وقت ہے انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میری مراد قاری ابن قاری جناب قاری معوذ اکرم سیالوی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ آپ الحمدللہ، طبیعت سے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں اور آپ کی محبتیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بھی قیمتی جو وقت ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے کرتے ہیں، اور میں بڑھتا ہوں قاری صاحب کی جانب، وہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرماتے ہیں۔ زینت القراء نجم القراء جناب قاری محمد محبوب چشتی صاحب، وہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، وكذلك أمرنا سبحان اللہ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما شاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلامت ما شاء رہے الله. ما شاء الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما شاء الله ما شاء الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما شاء الله ما شاء الله صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير سلامت رہے سبحان اللہ سلامت سبحان اللہ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى سبحان اللہ ما شاء اللہ ألا إلى الله
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ یہ تھے زینت القراء نجم القراء جناب قاری محمد محبوب چشتی صاحب، اللہ رب العزت ان کو دارائن کی برکت کیا ہے۔ آج بڑے ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان ہیں جو حضور کے ثناخوان بھی ہیں، جناب محمد حافظ محمد عدیل منظور سلطانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، میں اپنے ایوان سے آگے بڑھتا ہوں اور ثناخوان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ وہ ثناخوان موجود ہیں جو الحمدللہ یہ بھی ایک پودا جو ہے وہ عثمان بھیا نے لگایا، اور الحمدللہ آج یہ بھی پودا جو ہے یہ اپنی پوری خوشبو دے رہا ہے حضور کے ذکر کی برکت سے، اور حضور کا ذکر سنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلدستے پیش کر یہ ہمیں لذت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں ملتمس ہوں جناب محترم بھائی محمد عاصم ہاشمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ 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 ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں میں، اٹھ کے جاؤں میں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ 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 ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، میرے سونے آقا دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد گیا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے یہ دنیا والے یہ دنیا والے
مدینہ 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 ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے بس کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ماشاءاللہ سلامت رہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز رہے جناب بھائی محمد عاصم ہاشمی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت گلدستہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بے شک بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، ارے غم خار محمد کی ہے ایک ذات مدینے میں، آؤ بھی گناہگار رو پہنچو بھی مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، اور جس کی نہ سحر ہوئے اللہ قیامت تک، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں، اور آسیوں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دمبر میں، آسیوں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دمبر میں، ارے ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینے میں، ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینے میں۔ آئیے ناظرین اب ہم رجوع کرتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، اور علامہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں جو اولاد ہے وہ والدین کے لیے اس کو کتنی محبت کرنی چاہیے اور کتنا ضروری ہے، اس کے حوالہ میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم، MD1 اور واسع مارکی کے جتنے بھی احباب نے اس خوبصورت پروقار اور تبلیغ کے سلسلے کو آگے لے کر چلنے کا ایک وعدہ کیا، ایک پختہ ارادہ کیا، سب سے پہلے میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس پوری ٹیم کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اور ہر دل عزیز شخصیت، شاید کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی قدر ہوتی ہے، بے شک ایک انمول موتی تھا۔ میں جس عظیم انسان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسی شخصیت تھی کہ جس کو ایک دفعہ ملتے تو پہلی دفعہ تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا پتہ نہیں کتنا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ میری مراد جناب بھائی محمد عثمان قادری رضوی صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، آمین آمین۔ آج جو برادر نے سوال کیا، ہمارے اس معاشرے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا بخوبی اندازہ ہوگا، یہ تو وہ دور چل رہا ہے جس میں والدین کو اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو جتنا ٹائم دیتے ہیں، جتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں نکالتے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
مجھ پر خدمت کے اعتبار سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ، میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی نے دوبارہ عرض کی آقا اس کے بعد خدمت کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ اللہ، صحابی نے بس نہیں کی، سبحان اللہ۔ پھر تیسری دفعہ عرض کی آقا 2 دفعہ ماں کا حق آپ نے ارشاد فرمایا، اب تیسری دفعہ فرما دیجئے کہ کس کا حق زیادہ ہے خدمت کا؟ میرے آقا نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ اللہ، صحابی نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا آقا خدمت کا زیادہ حق کس کا ہے؟ چوتھی دفعہ میرے آقا نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اللہ، اور دوسرے مقام پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے یہ بھی پتہ چلتے ہیں، میرے آقا نے ایک معیار بتایا، فرمایا کہ اولاد کے لیے ایک معیار یہ ہے کہ اگر خدمت کرنے کی باری آئے تو پہلے ماں کی جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر حکم کی بات ماننے کی باری آئے گی تو پہلے باپ کا حکم مانا جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ ہمارے ماحول ایسے بن چکے ہیں، یہ بڑی افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے، وہ والدین جو بچپن میں بڑی محبت بڑے لاڈ کے ساتھ اپنی اولاد کو اس دن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جب یہ جوان ہوں گے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن افسوس کہ آج کے نوجوان کی شادی بعد میں ہوتی ہے، وہ والدین کو پہلے آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں کہ اماں جی اب ذرا دھیان سے بات کرنی، اب میری گھر والی آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے آپ بات کر دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی حق ہے۔ اس پہ حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا آقا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے مرد کا ہے۔ عرض کی آقا مرد پر حق کس کا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا مرد پر اس کی ماں کا حق ہے۔ اللہ، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا کہ بات، سبحان عورت پر مرد کا ہے اور مرد پر عورت کا، نہ، میرے آقا کو پتا تھا، میرے آقا ہر چیز کا علم رکھتے تھے، بے شک، میرے بے آقا شک۔ کو پتا تھا کہ آنے والی نسل بیوی کے حقوق کی بات کرتی نظر آئے گی لیکن ماں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا، فرمایا کہ عورت کے لیے مرد کا زیادہ حق ہے اور مرد کے لیے اس کی ماں کا حق ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو جتنے احباب سن رہے ہیں ان کو یہ پیغام آج کے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے دوست اس بات پہ توجہ کیجئے گا، یہ سانس کی مالا پتہ نہیں کب ٹوٹنے والی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا، اگر ان کی نافرمانی کر بیٹھیں تو پھر دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب کیا والدین کی جو اولاد نافرمانی کرتی ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ اس کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا میں نے ویسے اس میں بھی عرض کیا تھا اس کا کچھ حصہ، لیکن میں وضاحت کے ساتھ چلیں، آپ نے دوبارہ سوال کیا کہ والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ستایا، اور عاشقوں کے امام، ہم سنیوں کے امام، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کا جو بندہ گستاخ ہوگا، اس کی نہ تو اللہ عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی کوئی ریاضت قبول کرتا ہے، وہ نماز پڑھے، فرض ادا کرے یا نفل ادا کرے،
اللہ اس کی کوئی بھی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور صاحبو یاد رکھنا، جو ان کے ساتھ اگر اچھے طرح سے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھائے نا تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو پھر یاد رکھیے گا، جو رسول اللہ کے بارے اچھا گمان نہ رکھے، اللہ اس کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ کیا بات، کیا بات، بہت خوبصورت اور بڑے جامع طریقے سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب دیا۔ اور یقیناً کہ آج کے دور میں ہوتا بھی یہی ہے، اور زیادہ پڑھے لکھے جو احباب ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کو یہی باتیں کرتے ہیں، بھئی آپ کو ابا جی کس چیز کا پتہ ہے، آپ بیٹھے ہیں آرام سے۔ وہ ماں باپ کے اوپر جو ماں باپ لگ جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی وہ ماں باپ ہیں، اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو یہ سوچو کہ آپ کو تعلیم دلوانے میں ایک اصل کردار کن کا ہے؟ اصل کردار تو ماں باپ کا ہے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو بڑا کیا، پالا پوسا۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں اگر آپ کو کھانسی ہوتی تو آدھی رات کو بھی ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے جاتے، لیکن ان کی تو تم قدر نہیں کر رہے۔ آج تم پڑھے لکھے ہو کر ہاتھ میں ڈگری تھما کر کہتے ہو یہ میرے ماں باپ کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہو۔ کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ ماں باپ ہی ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ کون سی لائن پر آپ چل پڑے؟ یہود و نصارہ ایسے کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ بھائی یہ میسج میں مسلمان کے لیے دے رہا ہوں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ بالکل مسلمان کے لیے، خدا کے لیے عرضی ہے۔ بھائی خدا کے لیے واپس آئیں، اسلام کی طرف لوٹیں۔ حضرت صاحب میں نے ایسے پڑھے لکھے اور قابل انسان دیکھے ہیں، اور بینک بیلنس اور پراپرٹیاں جناب پتہ ہی نہیں کتنی ہیں، لیکن خدا کی قسم جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر مسجدوں میں رخ کرتے ہیں، علامہ صاحب کی جانب دستخط دیتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کو غسل دے دے۔ جی یار پراپرٹی تو آپ نے لینی ہے ماں باپ کی، جو انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوئی ہے وہ تو پراپرٹی تم نے لینی ہے، یا تو پھر آدھی پراپرٹی علامہ صاحب کو دو نا، وہ غسل بھی دے دیں گے آپ کے باپ کو۔ شرم کریں یار، یہ شرم والی باتیں ہیں۔ ہوش کے ناخن لے، یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ آپ احباب کو پتہ چل جائے نا کہ میت کو غسل دینے کا کتنا اجر ہے، ہم آپس میں جھگڑے کریں غسل دینے کے بعد۔ علامہ صاحب موجود ہے لیکن میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ وہ میرے ہر لحاظ سے سینئر ہے، اور میں اپنے ایوان سے بڑھتا ہوں ثنا خان کی جانب، اور ہم آسم بھائی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو جی آسم بھائی، اب ہم جو ہے نا وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود اسلام کا آپ گلدستہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری بھولے چیزاں اس منہ سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بداما نے تریدا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری خاموشی بھی ہے اذاں نیندیں بھی تیری رت جگیں تیری خاموشی بھی ہے اذاں نیندیں بھی تیری رت جگیں اور تیری حیات پاک کا ہر ایک لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب عاصم ہاشمی صاحب نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا اور آخر میں علامہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب کیا آج کی جو نسل ہے اس کو آپ اس پروگرام کے ذریعے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کے جتنے بھی ویورز ہیں میں سب کو اس خوبصورت موقع پر ایک پیغام دے کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک دو کریم آقا علیہ السلام کے فرمان وہ آپ سنیں گے تو یقیناً ہر سننے والے دیکھنے والے سامعین کو
नाजरीन को अगर तो कुछ सीखने की गरज से वो प्रोग्राम को देखेंगे, कुछ समझने की गरज से इस प्रोग्राम को सुनेंगे, तो यकीनन दुनिया व आखिरत में ये बेहतर का उनके लिए मरतकब होगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सहाबा फरमाते हैं कि आका उनके दरमियान तशरीफ लाए तो आका के चेहरे पे जलाल आया। अल्लाह, मेरे आका के चेहरे पे सुर्खी। मेरे आका ने फरमाया खाक आलूद हो वो शख्स, खाक आलूद हो वो शख्स, खाक आलूद हो वो शख्स। अल्लाह। सहाबा अर्ज करते हैं कि हमने जल्दी जल्दी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन बदबख्त इंसान है जिनके बारे में आपने बार बार ये इरशाद फरमाया कि खाक आलूद हो। इससे मुराद क्या था? खाक आलूद होने से इससे मुराद ये था कि जलील हो, वो तबाह हो। इससे मुराद ये था खाक आलूद से। अर्ज की आका किसके बारे में आप ये इरशाद फरमा रहे हैं? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के बारे में कह रहा हूं। सहाबा सुनो, जिसको जिंदगी में वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे में मिल जाए लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो खाक आलूद हो, वो जलील हो के मर जाए। तो मैं आगे फरमान पढ़ रहा था करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, एक बाप की और एक माँ की बात अर्ज करके तो एक पैगाम दोस्तों तक छोड़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी मेरा अल्लाह दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। अल्लाह, अल्लाह। 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी दुआएं मेरा मालिक रद्द नहीं करता। अर्ज की आका वो कौन है? आका वो कौन है जिनकी दुआएं खुदा रद्द नहीं करता? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहला मजलूम, मजलूम की दुआ मेरा खुदा रद्द नहीं करता। दूसरा मेरे आका ने फरमाया मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ मेरा खुदा रद्द नहीं करता। तीसरा मेरे करीम आका ने फरमाया बाप की दुआ जो औलाद के लिए की जाए खुदा उसको रद्द नहीं करता। पता चला कि मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। इसकी दुआ कभी भी खुदा रद्द नहीं करता। मुसाफिर की बद्दुआ से बचो, उसकी दुआ खुदा रद्द नहीं करता। और बाप की बद्दुआ से बचो। और मैं वालिदैन के लिए ये पैगाम छोड़ रहा हूं, जहां औलाद के लिए बहुत सारे पैगाम हैं वहां पे वालिदैन के लिए भी हैं कि खुदारा अपनी औलाद के साथ अगर कोई मामला हो वैसे नाराजगी का इजहार करें, जितना करना है। आप वालिदैन हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन उनके लिए कभी बद्दुआ ना कीजिएगा। आपकी एक बद्दुआ उसकी दुनिया तबाह कर देगी, उसकी आखिरत तबाह कर देगी। फिर तकलीफ सिर्फ उसको नहीं होगी, फिर तुम्हें भी तकलीफ होगी। इससे बेहतर है आप अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। और उमर भाई, माह रबी रमजान ट्रांसमिशन MD1 साउंड और वासे मार्की की पूरी टीम, उन्होंने जो मकसद अपनाना था, जिस मकसद के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया, हर रोज यहाँ पे पैगामात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा, मेरे करीम आका की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की आका मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह सुभान। आका मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया जिहाद पे क्यों जाना है? अर्ज की आका अगर वहां पे जाऊंगा, जंग में जाके शिरकत करूंगा, शहीद हो गया तो जन्नत मिलेगी, जन्नत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। तो मेरे करीम आका ने मुस्कुरा के फरमाया तेरी मां जिंदा है? जी आका मेरी मां जिंदा है। मेरे करीम आका ने फरमाया चल वापस चला जा, जिस जन्नत को तू
وہاں پہ میدان جنگ میں ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے وہ جنت تو رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اللہ فرمایا اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جا کے دیکھ تو صحیح وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بے ہے. شک بے شک. میرے دوست نے ایک بات بتائی, آپ بھی یقیناً اس بات سے آگے جہاں تک یہ آپ کے پاس امانت چھوڑ رہا ہوں اور اس پوری ٹیم کو میں امانت کے طور پہ یہ بات دے رہا ہوں. میرے ایک دوست نے بات بتائی تو میری آنکھیں نم ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں ایک علاقے میں پروگرام پہ گیا, جب میں پروگرام کی طرف جا رہا تھا تو ایک بوڑھی اماں مجھے ملی. انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی بیٹے یہ کافی دن ہو گئے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا. میرے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا, اللہ اس کو ہدایت دے. بوڑھی اماں نے یہ بات کی. علامہ صاحب کہتے ہیں میں سٹیج پہ گیا, جب میری باری آئی تو کہتے ہیں میں نے اپنا واز شروع کیا تو میں نے ساتھ ہی یہ بات کی. میں نے کہا وہ کتنا بدبخت ہے, وہ فلاں آپ کے علاقے کا جو نوجوان ہے اس کی ماں نے مجھے کہا کہ اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی, میرے بیٹے نے میری نافرمانی کی ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے خطاب کیا, واپس چلا گیا. اگلا سال پھر مجھے اس محفل پہ بلایا گیا. کہتے ہیں جب میں وہاں جانے لگا تو وہ اماں پہلے میرے آگے کھڑی ہوں گی. بولا قاری صاحب میری بات سنیں. کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی حکم ہو. کہنے لگی پہچانا ہے مجھے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی اماں جی آپ نے پچھلی دفعہ اپنے بیٹے کی مجھے بات کا بولا تھا ہدایت کی دعا کرنے کا. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ماں کی ناراضگی دیکھیے یار. کون کہتے ماں اور باپ بڑے سخت دل ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں ہوتے, بے شک بے شک نہیں ہوتے خدا کی قسم. بوڑھی اماں نے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی قاری صاحب میں نے اپنے بیٹے کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بولا تھا, میں نے تو یہ بولا تھا اس کی ہدایت کی دعا کرنا. آپ نے اس کو پورے علاقے میں ذلیل کر دی ہے. کہتے میں نے کہا اماں جی فرمانا کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میرا تو بیٹا تھا, میں نے آپ کو بولا تھا اب علیحدہ بیٹھ کے دعا کرنا, آپ نے اتنے مجمع میں بات کر دی. آپ کی ایک بات کرنے کی وجہ سے پورے علاقے نے میرے بیٹے کو باتیں کی ہیں. وہ میرے ساتھ جھگڑتا تھا, مجھے برداشت تھا, لوگ باتیں کریں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کو یار ماں کہتے ہیں. ایک ایسی ایک بات ہے, ایک نوجوان کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی, جو آج کل عام ہے نا, بے شک بے حیائی بے غیرتی, غیرت اٹھ گئی ہے. اس کو محبت ہوئی تو لڑکی نے فرمائش کر دی. اس نے کہا محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا محبت کرتا ہوں. شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر اگر شادی کرنی ہے تو میری ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا. اپنی ماں کا کلیجہ نکال, کلیجہ لے کے میرے پاس آ اپنی ماں کا, میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. نوجوان نے خنجر پکڑا, کوئی بات نہ سمجھی, کچھ نہ سوچا, اس نے جا کے اپنی ماں کا کلیجہ نکالا. ناظرین اگر اس بات پہ کلیجہ منہ کے بل باہر نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دیجئے گا. بڑے قیمتی جملے آپ کی خدمت میں اس نیت سے اس ارادے سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے یہ جملے آپ کی اور میری آخرت کے لیے بہتری کا سامان پیدا کریں گے. جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے سینے کو چاک کیا, کلیجہ باہر نکالا, اس نے باہر دوڑ لگا دی. اپنی محبوبہ کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں, رستے میں اسے ٹھیڈا لگا, زمین پہ گرا, ماں کے کلیجے سے آواز آئی میرا پتر خیر نہ رہے, میرے بیٹے تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اوے ماں تو اس کو کہتے ہیں یار جس کا کلیجہ نکال بھی لے تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو درد میں برداشت نہیں کر سکتی. وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی, اور یہ ہم سب اس بات پہ ایگری ہیں اور رہنا چاہیے, والدین سخت دل نہیں ہیں یار. بے شک بے شک. اوے ہم سخت ہیں یار, ہم کچھ جائیداد کے لیے, ہم کچھ پیسے کی دنیاوی لالچ کے لیے اپنے والدین کو آنکھیں دکھائیں. اور آپ نے جو بات کی, آج کل بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں اور والدین کی قدر کا نہیں پتا. میرا سخت اختلاف ہے, میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ گلے ہوئے ہیں, وہ تو غلاظت کے بھرے ہوئے ہیں. تعلیم ہماری یہ درس نہیں دیتی بھائی. تعلیم تو یہ تھی, میرے مصطفیٰ نے فرمایا
فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں منڈی میں جا کے بیچ بھی دیں پھر بھی اف نہیں کرنی. اللہ ان کے آگے تو اف کا حکم نہیں ہے. ہم زبان چلاتے ہیں اماں آپ کو کس بات کا پتہ ہے, ابا آپ کو کس بات کا پتہ ہے. اس بات پہ, اس پیغام پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا بھائی, والدین کو یہ نہ کہنا اماں آپ کو کس بات کا پتہ ہے, ابا جی آپ کو کس بات کا پتہ ہے, ابا جی میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. اور لمحہ فکریہ یہ بن چکا ہے, ہمارے نوجوان کہتے ہیں اماں جی ابا جی جب ہمارے دوست ہمارے پاس بیٹھے ہوں تو پھر ڈیرے پہ نہیں آنا, ہمارے دفتر میں نہیں آنا. وہ کیا بولیں گے آپ کے ابا جان کو کپڑے ڈالنے کا ہی نہیں پتا, ان کو یہی نہیں پتا کہ بادشاہوں کی محفل میں کیسے بیٹھنا ہے, چودھریوں کی محفل میں کیسے بیٹھنا ہے. ابا جی آپ کو کس بات کا پتہ ہے, اماں جی آپ کو کس بات کا پتہ ہے. اور سنگیو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اماں ابا کو کسی بات کا نہیں پتا, اصل بات یہ ہے کہ والدین کو ہر چیز کا علم ہے, تمہیں والدین کے احترام کا پتہ نہیں چل سکا. اللہ مجھے اور آپ کو والدین کا ادب, احترام, حیا نصیب فرمائے. جن کے چلے گئے اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں قبلہ علامہ صاحب نے والدین کے حوالے سے یہ میسیج دیا, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس میسیج کو جو ہے وہ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین میں شکر گزار ہوں جناب قاری ابن قاری جناب قاری محمد معوذ اکرم سیالوی صاحب آپ کا, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ہمارے مہمان جناب ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد عدیل منظور سلطانی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور جناب عاصم ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ایم ڈی چینل کی مکمل ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا اور دین کی باتیں اور کچھ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ احباب تک میسیج پہنچانے کی ہمیں انہوں نے دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو بھی قبول و منظور فرمائے. اسی درمیان اپنے میزبان محمد عمر علی قادری کو اجازت دیجئے, کل پھر دوبارہ ایک نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.